بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اب جو ہمارا چارٹ آئے گا وہ تابع کے بارے میں آئے گا، صحیح، تابع کے بارے میں آئے گا، اور توابع جو ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 صفت، نمبر 2 تاکید، نمبر 3 معطوف، نمبر 4 بدل، اور نمبر 5 عطف بیان، صحیح۔ اس سے پہلے والا اگر چارٹ ہے نا، اس پہ اگر آپ غور کرو، یہ میں نے اس سے پہلے والا چارٹ نکال لیا، صحیح۔ اس چارٹ کے اندر ہم نے مرفوعات بھی پڑھ لیے، منصوبات بھی پڑھ لیے، مجرورات بھی پڑھ لیے، سارے پڑھ لیے۔ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر۔ مبتدا خبر عامل معنوی کے اندر پڑھ لیا ہم نے، اور فاعل نائب فاعل افعال عاملہ کے اندر پڑھ لی، صحیح۔ پھر افعال ناقصہ کا اسم، افعال ناقصہ ہی پڑھ لیا افعال عاملہ کے اندر۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر، حروف مشبہ بالفعل ہم نے حروف عاملہ کے اندر پڑھ لیے۔ پھر ما والا اور لا نفی جنس بھی حروف عاملہ کے اندر پڑھ لیے۔ منصوبات 12 ہیں، مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول له، مفعول معه، حال، تمیز، مستثنیٰ، یہ سارے کے سارے ہم نے افعال عاملہ کے اندر پڑھ لیے۔ پھر وہی افعال ناقصہ وغیرہ یہ بھی ہم نے پڑھ لیے، صحیح۔ اور مجرورات 2 ہیں، حرف جر اور مضاف الیہ۔ حرف جر ہم نے حروف عاملہ کے اندر پڑھ لیے، اور مضاف الیہ ہم نے اس میں اسماء عاملہ کے اندر پڑھ لیے، صحیح۔ تو ہمارے مرفوعات، منصوبات، مجرورات بھی ہوگا۔ کیا بچ گیا ہمارا؟ توابع، صحیح۔ تابع کتنے؟ تابع ہیں 5۔ صفت، صفت کسے کہتے ہیں؟ جو موصوف کی کوالٹی کو بیان کرے۔ مثال کے طور پہ جاء زید العالم، اب دیکھو یہاں پہ زید کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے کہ العالم، تو العالم کیا ہو گیا؟ صفت ہو گئی، صحیح۔ تو جو موصوف کی کوالٹی کو بیان کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ تاکید کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ماقبل کو یعنی کہ اپنے موقت کو پختہ کرے، صحیح۔ مثال کے طور پہ جاء زید زیدن، صحیح، میرے پاس زید آیا، میرے پاس زید ہی آیا یا میرے پاس زید آیا، صحیح۔ اب اس کے اندر دیکھو میرے پاس زید ہی آیا، کیا مطلب؟ اب دیکھو اس دوسرے والے زید نے پہلے والے زید کو پختہ کر دیا، صحیح۔ میں نے ایک مرتبہ کہا جا زید، میرے پاس زید آیا، لیکن کسی نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ میں نے پھر کہا جا زید زیدن، میرے پاس زید آیا۔ اب دیکھو اس جملے کے اندر تاکید ہے، یعنی کہ بات کو پختہ کر کے کہا جا رہا ہے، صحیح۔ تو یہ تاکید کیا ہوتا ہے؟ اپنے معطوف، اپنے ماقبل کو یعنی کہ اپنے مطبوع کو پختہ کرتے ہیں۔ معطوف کسے کہتے ہیں؟ جو حرف عطف کے بعد واقع ہو، جو حرف عطف کے بعد واقع۔ حرف عطف کون کون سے ہیں؟ واو، فا، ثم، حتی، او، ام، لا، بل، لیکن، صحیح۔ تو یہ آپ کے حروف عاطفہ ہو گئے، ان کے بعد جو آئے گا اسے ہم کہیں گے معطوف، صحیح۔ اور جو ان سے پہلے آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں معطوف علیہ۔ بدل کسے کہتے ہیں؟ دراصل بدل کی 4 قسمیں۔ نمبر 1 بدل الکل، نمبر 2 بدل البعض، بدل البعض، اور نمبر 3 بدل الاستعمال، نمبر 4 بدل الغلط، صحیح، بدل الغلط۔ تو بدل الکل کسے کہتے ہیں؟ جو مبدل منہ ہو وہی بدل ہو۔ مثال کے طور پہ جاء زید اخوک، میرے پاس زید آیا، یعنی کہ تمہارا بھائی۔ اب تمہارا بھائی اور زید دونوں ایک ہی بات، ایک ہی بندے ہیں۔ تمہارا بھائی کون ہے؟ زید ہے، تو میں کہہ رہا ہوں میرے پاس زید آیا، یعنی کہ تمہارا بھائی آیا، صحیح۔ بدل البعض کسے کہتے ہیں؟ کہ مبدل منہ، کہ جو بدل ہو نا مبدل منہ کا جز ہو۔ مثال کے طور پہ ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، رأسہ، اس کے سر پر مارا میں نے، صحیح۔ میں نے زید کے سر پر مارا۔ اب یہ رأسہ یہ زید کا جز ہوا، جو سر ہے وہ سر زید کا جز ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ بدل البعض۔ بدل الاستعمال وہ کہتے ہیں جس کا تعلق، بدل کا تعلق مبدل منہ سے ہو۔ مثال کے طور پہ میں ہوں اور ایک میرے کپڑے ہیں۔ اب میرے کپڑے میرے جسم کا حصہ نہیں ہے بلکہ مجھ سے متعلق ہے، میرے کپڑے ہیں، صحیح۔ تو میرے کپڑے مجھ سے متعلق ہوں گے۔ تو صلب زید ثوبہ، زید کے کپڑے چھینے گئے۔ اب دیکھو ثوب جو کپڑے ہیں وہ زید کا نہ جز ہے نہ کل ہے بلکہ زید سے متعلق ہے، صحیح۔ اور بدل الغلط جس کو ہم غلطی سے ذکر کرنے کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور میں نے کہا کہ زید آیا، ارے نہیں وہ عمر آیا، بلکہ زید نہیں آیا عمر آیا۔ تو دیکھو میں نے کیا کہا؟ جاء زیدن، کیا کہا میں نے؟ جاء زیدن۔ اب میں نے غلطی سے کہہ دیا یہ زیدن، میں نے پھر فوراً کہا عمرن، کہ زید نہیں آیا بلکہ عمر آیا، صحیح۔ تو یہ ہو گیا آپ کا بدل کی پوری بحث۔ یہاں پہ عطف سے مراد عطف بیان ہے، صحیح۔ تو عطف بیان کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا رأیت امیر المؤمنین،
میں نے امیر المؤمنین کو دیکھا. ابھی وضاحت نہیں ہے بات, امیر المؤمنین کون سے والے امیر المؤمنین. پھر میں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. صحیح. تو یہاں پہ جو ہے وہ امیر المؤمنین وضاحت نہیں ہو رہی تھی کون سے امیر المؤمنین. صحیح. تو میں نے وضاحت کر دی آگے عمر بن خطاب. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے, یہ عطف بیان ہے, اور یہ کیا ہو گیا آپ کا معطوف علیہ. صحیح. تو یہ آپ کے تابع کا بیان بھی مکمل ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.